بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز. بعض شخصیات جو کہ وفاداری کی انتہا کر دیتی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اصولوں پہ سودے بازی نہیں کریں گے. ایسی ہی شخصیت محمود مولوی صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے ماضی کی کچھ باتیں کریں گے، حال کی کچھ باتیں ہوں گی، کچھ مستقبل کی باتیں ہوں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمود بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ کیسی گزر رہی ہے؟ مالک کا کرم ہے، بالکل دعا ہے. رکن قومی اسمبلی بنے، کافی دن آپ نے حلف نہیں اٹھایا، پھر اچانک پتہ چلا جی محمود بھائی جو ہیں وہ انہوں نے حلف اٹھا لیا. کیا وجہ تھی؟ خان صاحب نے منع کیا تھا، کیونکہ دیکھیں یہ ٹکٹ جو ہے انہی کا تھا اور یہ سیٹ بھی انہی کا دیا تھا. انہوں نے منع کیا تھا. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ آخری تک آپ حلف نہیں اٹھائیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. اس کے بعد پھر بیچ میں جب چیزیں ہوئی تو خان صاحب نے کہا نہیں فوراً جا کے آپ حلف لے لو. تو میں نے کہا چلے آپ بولتے ہیں تو میں فوراً چلے جاتا. جب میں گیا تو پھر اس کے بعد ایک آدھ دن لگا دیا. انہوں نے اپوزیشن تھی، حلف لے لیا اور پھر خان صاحب کہنے لگے آپ اسمبلی چلے جاؤ. میں اسمبلی چلے جانے لگا. اچانک یہ 9 مئی کے بعد پھر ایک تو اس واقعے کی آپ اس کو کنڈیم کریں گے. دیکھیے اب میں آپ کو بتاؤں، 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم تو سب کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. یہ کنڈیم سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں کہوں گا کچھ زیادتی ہوئی، لوگوں نے کچھ زیادتی کی جنہوں نے کان بھرا غلط فوج کے خلاف، اور یہ چیز کو ہوا دیتے رہے کہ دیکھیں پچھلے جب بدقسمتی کیا ہے کہ جو بھی پارٹی اقتدار سے اترتی ہے نا وہ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتی ہے، جبکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس پارٹی کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بالکل ایسے تھا. ٹھیک ہے نا، میں بڑے واضح طور پہ کہتا ہوں، لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. بہت ہاتھ تھا کہ انہوں نے، میں اس کو اور لوگوں کے لیے واضح کر لیتا ہوں، انہوں نے دھاندلی کو روکا تاکہ پی ٹی آئی جیتے، ورنہ پی ٹی آئی کے اتنے سیٹ نکالنے کی پچھلے 22 سال سے نہیں نکالا انہوں نے، آخری میں ہی نکالا. تو فوج لے کے آئی. اس لیے میں کہوں گا فوج لے کے آئی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم کو بہت ساتھ دیا. اب جہاں ہم اتر جاتے ہیں تو ہمیں کھیلنا چاہیے تھا، جس پہ میں نے جو ہے اوپنلی کہا تھا اور بہت سے لوگوں نے اور کہا تھا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 85% لوگوں نے کہا پارٹی کے اندر جو کہ اسمبلی میں تھے. میں اس وقت اسمبلی میں رکن نہیں تھا، میں گھر پہ بیٹھا تھا مگر الیکٹڈ تھا. میں نے بھی کہا کہ خان صاحب جو ہے ہمیں جو ہے یہ چھوڑنا نہیں چاہیے. 85% لوگ میں نے پہلے بھی کہہ چکے. خیر جو ڈیسیشن ہوا سب نے سر آنکھوں پہ مان لیا. اب ہم باہر آ گئے. جب سب لوگ باہر آ گئے تو پھر یاد پڑا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو سب باہر آ جائیں گے، تو ہمارے پاس انفارمیشن کوئی خاص ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب الیکٹڈ ہے، ان کو اندر بھیج دو. سب باہر آئے اور میں اسمبلی کے اندر گیا. یہ ایک مذاق تھا. جو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار تمہارا کیا بنے گا، تم نے تو اوتھ بھی نہیں لیا، اور یہ میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ قدرت کا کھیل تھا کہ میں اندر وہ باہر. خان صاحب سے مجھے آپ کو عوام کو بڑی امیدیں تھیں. کیا ہوا ایسا کہ ان کی دور حکومت میں نہ تو کوئی ترقیاتی کام نظر آ رہا ہے، نہ ہی جو ہے وہ کچھ ایسی ہمیں چیزیں ملی جس کی ہمیں امید تھی؟ میں یہ کہوں گا آپ کو بھی اندازہ ہوگا جب محلوں کی سیاست ہو جاتی ہے نا تو پھر انجام یہی ہوتا ہے. اور اس میں محلوں کی سیاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس وجہ سے جو ہے ہم اس انجام پہ پہنچے. پی ٹی آئی جو پارٹی عروج پہ تھی اور جو ان کے منتخب نمائندے کہتے تھے ہم کو 10 سال تک کوئی نہیں اٹھا سکتا، ہم 10 سال کریں گے. آج بالکل ہی چینج ہو گیا.
آج آپ دیکھیں نا، آج پارٹی نے اسد عمر صاحب کی رکنیت ختم کر دی. ایسے ہی. اسد عمر اس پارٹی کے مین آدمی تھے. دیکھیں آپ کو تنقید سننا پڑے گا اور یہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ تنقید سنیں. تنقید بڑھائے تنقید نہ ہو، تنقید بڑھائے اصلاح ہو. اگر میرا بچہ بھی مجھے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ چیز غلط ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ تو لوں. اگر میں کہوں گا نہیں جی جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے تو میں تو اللہ کی ذات کے علاوہ. کیا میں جسارت کر سکتا ہوں، آپ سے پوچھ سکتا ہوں کون لوگ تھے جو خان صاحب کے اتنے قریب تھے اور کان بھرتے تھے؟ دیکھیں میں نام اس لیے نہیں لینا چاہوں گا، میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت پارٹی میں کافی ایکٹیو تھا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ سینئر تھے. آج میں نام لیتا ہوں تو وہ پھر ہو جائے گا کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کا بھید رہتا ہے اس کے ساتھ. اگر جیسے فوج میں ہوتا ہے، جب وہ فوج سے ریٹائر ہوتا ہے یا کوئی پولیس سے ریٹائر ہوتا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایسے ہی وہ اس کو دفنا دیتا ہے اپنے ساتھ ہی. ایسے ہی میں نے جب سیاست جو چھوڑی اصولوں پہ چھوڑی. میرا پہلے بھی موقف تھا، لوگ گواہ ہیں. کراچی بہت چھوٹا شہر ہے. لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ فوج کے آدمی ہو. میں کہتا تھا بالکل میں فوج کا آدمی ہوں، یہ فوج میری ہے اور فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فوج کو بیرکس میں ہونا چاہیے، فوج کو بارڈرز پہ ہونا چاہیے، ہاں ایسا ہی ہے، ایسے اس طرح تنقید کی جاتی ہے. تنقید میرا کہنا بالکل صحیح ہے. اس وقت جب آپ قابل ہو جائیں، سول ایڈمنسٹریشن اس قابل تو ہو. دیکھیں ایک سیلاب آتا ہے، سول ایڈمنسٹریشن کہیں نہیں ہوتی، فوراً فوج طلب. فوج کو ہر جگہ بلایا جاتا ہے. زلزلہ ہو فوج طلب، ٹھیک ہے. کوئی بیماری پھیل جاتی ہے فوج کے ڈاکٹر طلب. ایسے ہی آپ یہ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کے ذرا سا مسئلے ہوتے ہیں فوج طلب ہو جاتا ہے. آج اتنے سال ہو گئے کراچی میں فوج ہی ہے نا، رینجر کیا ہے، فوج ہے. موجودہ سیٹ اپ میں ابھی کیا آپ کس طرف ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں موجودہ سیٹ اپ کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میں کس پارٹی میں جاؤں. ٹھیک ہے، میرے پاس آپشنز ہیں. پیپلز پارٹی کا آپشن ہے، ایم کیو ایم کا آپشن ہے، تحریک استحکام کا آپشن ہے. اور بلکہ میں کہوں گا تحریک استحکام نے مجھے کافی میری ڈیٹیل میں بات ہوئی ان سے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ایگری بھی ہوا، کیونکہ ان کا منشور اور پی ٹی آئی کا منشور ایک ہی ہے. محمود بھائی آپ کراچی میں رہتے ہیں، موجودہ ایک الیکشن ہوا ہے جو لوکل گورنمنٹ کا تھا جس میں میئر پیپلز پارٹی کا بنا. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ان کے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا اور کچھ لوگ بیک پہ گئے. الزامات بہت ہیں پیپلز پارٹی پر. جماعت اسلامی روزانہ جو ہے اس پر پریس کانفرنس بھی کرتی ہے اور نشتر بھی چلائے جاتے ہیں، سیاسی نشتر جس کو کہا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے، ایسا ہوا ہے؟ میں کہوں گا ملا جلا رجحان ہے. کچھ چیزیں ہوئی بھی ہیں اور کچھ چیزیں لوگوں کے اپنی ذاتی رائے بھی ہے. اس کی وجہ دیکھیں، ایک آدمی الیکٹ جو ہوتا ہے کاؤنسلر، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اس حلقے پہ اب کام کرنا ہے. اگر کوئی میرا سرپرست نہیں ہوگا تو کام نہیں کرے گا تو بعد میں وہ گالیاں کھائے گا. ایسے ہی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نارمز کے اندر، ٹھیک ہے نا، پیپلز پارٹی نے اپنا گیم اتار دیا. دیکھیں نا یہ شطرنج کی مساق ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے نا، اسی اصولوں کے حساب سے کھیل رہے ہیں اور اس اصول کے حساب سے وہ جیتے ہیں. دیکھیں نا ایک ہوتا ہے کہ جی گن پوائنٹ پہ اٹھا لیا، بند کر دیا. یہ تو دیکھیں انہوں نے، دیکھیں آج تک ایک آدمی بھی پکڑا نہیں گیا اس میں سے. ایسے ہی کچھ لوگوں کو وہ بھی مل گئی، ٹاؤنز بھی مل گئے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی تو جن کو ٹاؤنز ملے ان کے مفادات، سیاسی مفادات پورے ہو گئے. تو میں کہوں گا میرا جلا رجحان ہے. اور میں ایک چیز اور یہ کہوں گا، یہ آپ کے اس کے اوپر کہہ رہا ہوں
جو میرا نظریہ ہے جماعت بالکل صحیح جا رہی تھی اور سب اداروں کا رجحان جماعت کی طرف تھی. غلطی کہاں ہوئی کہ جب دیکھیں پی ٹی آئی سے معاہدہ تو ہو گیا مگر جب جا کے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی اور بقایا چیزوں پہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ ہم مل کے کریں گے, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ پھر سٹینڈ آنا شروع ہو گیا, بلاک ہوئی چیزیں بلاک ہونا شروع. کیا آپ مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب کا اور تحریک جو استحکام پارٹی ہے؟ دیکھیں جو چیزیں نظر آ رہی ہے, اتنا میرا وسیع تجربہ نہیں ہے, خان صاحب جو ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں کے نظر آ رہا ہے, قانونی میں ہوں نہیں مگر لگ ایسے رہا ہے کہ خان صاحب کو نااہل ہو جائیں گے. اب جب نااہل ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں نئی قیادت کون آئے گی. اگر نااہل نہیں ہوتے تو پھر الگ نظریہ ہوگا. اور دیکھیں سیاست میں غلطیاں ہوئی ہیں, جب غلطیاں ہوئی ہیں اس کا ارمادہ تو بھگتنا ہی پڑے گا. بہت سے کیسز جو ہیں, یہ خمیازے تو اچھا نہیں ہے کہ آپ اس سے سیکھیں, آئندہ یہ غلطیاں نہ ہوں. بدقسمتی ہے نا, جب انسان کے پاس پاور آ جاتا ہے نا تو وہ نہ سیکھنے چاہتا ہے نہ سننا چاہتا ہے. یہ عام انسان کے زیادہ تر لوگوں میں کہہ رہا ہوں فطرت ہے, یہ فطرت ہو جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا, پھر نہ آپ سننا چاہیں گے نہ سمجھنا چاہیں گے. آپ سمجھتے ہیں نہ شروع کریں گے کہ جی میں ہی ہوں. کامیاب آدمی کو وہ کسی کی سننا نہیں چاہتا. یہ بھی ایک وجہ ہے. کیا لگ رہا ہے پھر اب سیاست میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں جو دیکھ رہا ہوں الیکشنز ہونے تو چاہیے. اگر الیکشن اکتوبر اور نومبر میں ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی اپنے اسی جگہ پہ چلے جائے گی جہاں سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اٹھایا تھا سے پہلے, مطلب 2013 والی پوزیشن میں جو دیکھیں نا, جہاں سے چلے تھے وہیں جہاں چلے تھے وہیں چھوڑائیں گے ان کو. دیکھیں نا, تو کیونکہ بقایا جو ہے 2018 کچھ اور تھا, تو یہ 2013 کی پوزیشن پہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میرا ایک نظریہ ہے کہ واپس وہ آپ نے ایک وہ گیم کھیلا ہوگا نا, اسنیک اینڈ لیڈر, اس حساب سے واپس وہاں سے شروع کریں گے. ابھی کس کس پارٹی سے آپ جو ہے وہ مستقل رابطے میں ہیں, اور آپ کا ویسے مقصد موڈ کیا ہے اگر آفر ہوتی ہے؟ دیکھیں میرے کو آفر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے ہے, میں پھر کہوں ایم کیو ایم سے ہے, تحریک پاکستان استقلال پاکستان جو ہے استحکام پاکستان پارٹی سے, اور کچھ چیزوں کے اوپر میں نیگوشیٹ نہیں کہوں گا مگر بات چیت ہو رہی ہے. ایک چیز پہلے کہ بھئی پارٹی میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے. اگر ڈیموکریسی نہیں ہے تو ہم باہر جا کے بھاشن ڈیموکریسی کا نہ دیں. محمود بھائی, آپ گورنمنٹ میں رہے بھی ہیں, بہت آپ قریب تھے. کرپشن کے جو الزامات ہیں جس میں خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں, فرح صاحبہ ہیں اور دیگر جو ہیں, آپ کو لگتا ہے ایسا ہوا ہوگا؟ میں یہ کہوں گا بالکل ایسا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کتنا ہوا ہے یہ نہیں کہوں گا, مگر دیکھیں بہت ساری چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں کہ کیسے ہوا ہے. اور میں بولنا نہیں چاہتا ہوں, ایک جگہ ذکر ہو رہی تھی اور بات ہوا, انہوں نے کہا جی فلانے نے اتنے 2 ارب بنا لیے, تو صاحب اقتدار ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ تو 2 کی جگہ 8 بنا لیتا, تو بہت اچھا ہے. وہ سستے میں جھوٹا ہے.
وہ سستے میں جھوٹا ہے. تو کیا اس کا علم خان صاحب کو نہیں تھا؟ آپ لوگ بتاتے نہیں تھے؟ دیکھیے میرے حساب سے کچھ چیزیں معلوم ہونے کے باوجود آدمی اس کو اگنور کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو میں نے پہلے لفظ کہا تھا نا محلوں کی سیاست, نہیں, کچھ اس میں عملیات کا بھی ذکر آتا ہے نا کہ وہ سب کچھ محلوں کی سیاست میں آ جاتا ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں عملیات بھی آتے ہیں, اس میں جی حضوری لوگ بھی آتے ہیں, اس میں گھریلو انوالومنٹ بھی ہے محلوں کی سیاست میں. یہ سب چیز اس میں آ جاتا ہے. اور آدمی بعض وقت نہ چاہتے ہوئے بے بس ہو جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بے بس ہو جاتا ہے. محمود بھائی بہت شکریہ. تھینک یو. محمود بھائی کہہ رہے تھے سیاست میں تنقید جو ہے وہ برداشت کرنی چاہیے, اور اگر تنقید برداشت نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. ملتے ہیں مزید ویلاگ کے ساتھ, دیکھتے رہیے ایس اے نیوز.